أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام الرضا عليه السلام: يا عبد العظيم ابلغ انی اولیائی السلام. عزیزان گرامی، ماہ ذی قعدہ کی تاریخیں چل رہی ہیں. ابھی ابھی ہم اور آپ ہمارے 8ویں امام کی ولادت کا جشن منا کر ماہ ذی قعدہ کا استقبال کیا ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی ولادت واقع ہوئی. لہٰذا آج کی اس مختصر سی مجلس کے لیے میں نے 8ویں امام کے قول کا انتخاب کیا ہے. موضوع گفتگو صفات شیعہ، دا سائنس آف ٹرو شیعہ. اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری قوم شیعہ قوم ہے، تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم دیکھیں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ آج ساری دنیا میں شیعہ مذہب پہچانا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس شیعہ مذہب کو قبول کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ماحول دیکھ کر شیعہ ہو جاتے ہیں یا اپنا کچھ فائدہ ہو تو شیعہ ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسی بہت ساری شخصیات دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ جو علم رکھتی تھی، جن کے پاس مال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی تلاش میں مذہب شیعہ کو قبول کیا. فرانس کا رہنے والا ایک مشہور پروفیسر کہ جس کا نام ہینری کوربن تھا، اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ فرانس سے سفر کر کے تہران آتا تھا اور علامہ طباطبائی سے مذہب شیعہ کے بارے میں معلومات لیتا تھا. یہ آپ نے سنا ہوگا، ایران کے مشہور عالم دین سلطان الواعدین جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں کے اہل سنت سے مناظرہ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا ہے. اور جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو اسی مناظرے کو ایک کتاب کی شکل دیتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں شبہائے پیشاور. جب مرحوم سلطان الواعظین نے اہل سنت کے درمیان حقائق کو بیان کیا تو ایک بہت بڑی تعداد نے مذہب شیعہ کو قبول کیا. یا لبنان کے رہنے والے عالم دین مرحوم شرف الدین موسوی، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس ان کا ایک دوست اہل سنت خطوط لکھتا تھا اور مذہب شیعہ کے حوالے سے معلومات چاہتا تھا. انہوں نے جیسے اس کا سوال آتا یا اس کے سوال کے جواب میں جواب ارسال فرماتے اور اسی کو آخر میں جا کر انہوں نے ایک کتاب بنائی، اس کا نام رکھا المراجعات. آج بھی اکثر پڑھے لکھے لوگ جو مذہب شیعہ کو قبول کرتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے مذہب شیعہ کیوں قبول کیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آغا شرف الدین موسوی کی کتاب المراجعات پڑھا، لہٰذا ہمیں حق مل گیا اور ہم نے مذہب تشیع کو قبول کر لیا. تو عزیزان گرامی، اگر غیر آ کر مذہب تشیع کے بارے میں معلومات لیتا ہے اور مذہب تشیع کو قبول کرتا ہے تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ اگر کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ہم بتا دیں گے کہ ہمارا مذہب شیعہ ہے. اگر وہ ہم سے پوچھے کہ یہ شیعہ کہتے کسے ہیں، یہ شیعہ کب سے وجود میں آئے، تو ہم ان کے جواب میں کیا کہیں گے؟
لہٰذا آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں مذہب شیعہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ شیعہ مذہب کہاں سے شروع ہوا؟ اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں اس کے حوالے سے 5 قول نظر آئیں گے۔ پہلا قول ہمیں کتابوں میں یہ ملے گا کہ مذہب تشیع رسول اسلام کی رحلت کے بعد شروع ہوا، جب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے خلفاء یا خلیفہ اول کی بیعت کی تو علی کے چاہنے والے ان سے جدا ہو گئے اور یہاں سے مذہب شیعہ شروع ہوا۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مذہب شیعہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ تیسرے خلیفہ کے دور میں ایک یہودی کہ جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ ایک مذہب ایجاد کرتا ہے اور اسی مذہب کو شیعہ کہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر شیعہ نظام ہے۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اور مرحوم علامہ عسکری نے اسی شخص کے حوالے سے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا افسانہ عبداللہ بن سبا، اور انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ عبداللہ بن سبا نام کا کوئی انسان تھا ہی نہیں، بلکہ مخالفین اہل بیت کی جانب سے افسانہ گڑھا گیا ہے تاکہ شیعت کو بدنام کیا جائے۔ اور تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیعہ مذہب ایرانیوں کا ایجاد کردہ مذہب ہے، چونکہ ایرانیوں نے دیکھا کہ کب تک ہم عربوں کے نیچے رہیں گے، لہٰذا ایرانیوں نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے شیعہ مذہب کا ایجاد کیا۔ یہ قول بھی سراسر غلط ہے اور شیعوں پر الزام ہے۔ چوتھا قول بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ قول یہ ہے کہ مذہب تشیع جنگ صفین کے بعد شروع ہوا، جب مولا کائنات جنگ صفین میں ایک مدت تک لڑتے رہے، پھر آخر میں جا کر نوبت حکمیت پر آئی، اور حکمیت میں جب ابو موسیٰ اشعری نے خلافت کی باغ دوڑ دوبارہ معاویہ کے حوالے کی تو اس وقت مولا کائنات کا لشکر کچھ حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے تحریر کیا کہ جب خوارج جدا ہو گئے، جو خالص اصحاب امام علی علیہ السلام کے ان کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اگر دقت کی جائے تو یہ چاروں قول غلط ہیں۔ پانچواں قول جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ قول درست اور صحیح ہے۔ وہ صحیح قول یہ ہے کہ تشیع نہ تو سقیفہ کے بعد شروع ہوا، مذہب شیعہ نہ عبداللہ بن سبا نے ایجاد کیا، مذہب شیعہ نہ ایرانیوں کا ایجاد کردہ مذہب ہے، مذہب شیعہ نہ حکمیت کے بعد شروع ہوا، بلکہ مذہب شیعہ کا آغاز رسول اسلام کے زمانے میں خود رسول کے ذریعے سے ہوا۔ روایتوں میں ملتا ہے، تفاسیر میں دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، رسول اسلام نے کہا کہ یہ خیر بریہ سے مراد علی و شیعتہ، علی اور اس کے شیعہ ہیں۔ دوسری بہت ساری روایت ملتی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن رسول اسلام ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، باپ سے ملاقات کے لیے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئی، پیچھے پیچھے مولا کائنات بھی آئے۔ اب جیسے رسول اسلام نے مولا کائنات کو دیکھا، کہا انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر شیعہ کامیاب ہیں تو کیا صرف زبانی دعویٰ کرنے والا شیعہ کامیاب ہے، یا پھر کتابوں میں حقیقی شیعہ کے کچھ میرٹس، کچھ رینکس، کچھ کوالٹیز، کچھ ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں یا بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ ابھی حال میں ایران کے ایک مشہور عالم دین نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا سیمائے شیعہ، یعنی شیعہ کی پہچان، کس طریقے سے پہچانیں کہ ہم علی کے حقیقی شیعہ ہیں۔ دیکھیں صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ مولا کائنات رات کے وقت باہر جا رہے تھے، پیچھے سے کچھ لوگ مولا کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ مولا نے پوچھا آپ کون ہیں جو میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ آنے والوں نے بتایا نحنو شیعتک، اے علی ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا کائنات نے کہا وما لیا لا ارا فی وجوہکم سیما الشیعہ، تم
کہہ رہے ہو کہ تم میرے شیعہ ہو، لیکن تمہارے چہرے پر میں شیعہ کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا، لہٰذا صرف زبانی دعویٰ کرنا کہ ہم شیعہ ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اگر شیعہ کی صفات ہمارے اندر ہو تب کہیں جا کر علی و شیعتہ ہم الفائزون، علی اور ان کے شیعہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ اگر روایتوں میں یہ کہا گیا کہ حوض کوثر پر علی اور ان کے شیعہ سیراب ہوں گے تو وہ شیعہ سیراب ہوں گے کہ جن کے حوالے سے مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم میرے شیعہ ہو تو تمہارے چہرے سے آثار شیعہ نظر آنے چاہیے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں بس کچھ شیعہ کے سائنس کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں ہے، ابھی جس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا سیمائے شیعہ، اس کتاب میں 100 سائنس اور 100 انڈیکیشنز بتائے گئے ہیں کہ حقیقی شیعہ کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ سارے سائنس جو سامنے رکھے 100 سے زیادہ دیکھیں، یہ سارے علامتیں، یہ سارے سائنس ہمارے ایگزسٹنس اور ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں یا پائی نہیں جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہم حقیقی شیعہ ہیں، اگر پائی نہیں جاتی تو صرف یہ زبانی دعویٰ ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ جس طرح سے چھٹے امام کی ایک مشہور حدیث ہے، چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے شیعہ کو 3 جگہ پر آزماؤ، اگر یہ 3 علامات 3 سائنس ان کے اندر پائے جائے تو سمجھ لینا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ چھٹے امام نے کہا پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہو تو عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت تک انتظار کرو، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، اب دیکھو اگر ہمارا شیعہ بے چین ہو جائے اور اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر مصلی کی طرف دوڑ پڑے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہماری زندگی میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکلی لائف میں نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ہمیں کچھ توجہ ہی نہیں رہتی، تو پھر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا سائن چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ہمارے اسرار کس طرح سے ان کے دلوں میں رہتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں۔ اب یہاں پہ تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بس اشارتاً میں یہ کہہ دوں، امام نے جو یہاں کا ہمارے اسرار کے حوالے سے دیکھو کہ وہ کتنا حفاظت کرتا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی، بتایا کہ یہاں پر اسرار سے مراد تقیہ ہے، یعنی اہل بیت کے فضائل ہو، تولا ہو یا تبرہ ہو، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، انسان کو اسی مقام پر انجام دینا چاہیے۔ اور تیسرا چھٹے امام نے کہا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے یا نہیں ہے تو اس کو دیکھو کہ وہ مواسات انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ مواسات یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، دوستوں سے اچھا سلوک، چونکہ روایت میں ہے کہ ایک پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ ایک شجر کی مانند ہوتا ہے، اگر کوئی آ کر ٹہنی کو کاٹے تو دوسری ٹہنی یہ نہ سوچے کہ میں سیف ہوں، اس کا اثر ضرور دوسری ٹہنی پہ ہوگا۔ اگر کوئی جڑ ہی کو کاٹے تو اس کا اثر پورے درخت پر ہوگا۔ لہذا تاکید کی گئی ہے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کو انجام دے۔ اور مولا کائنات نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ ہے کثیرۃ لتلاوت القرآن۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا، شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو برپا کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کو برپا کرنا الگ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم نے صرف دعا نہیں کی کہ میں نماز پڑھوں گا، بلکہ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی، بار الہ مجھے نماز کو برپا کرنے والوں میں شمار فرما۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین سے مکے کا سفر کیا، بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑا، خانہ کعبہ تیار کیا، یعنی اسباب کو بھی مہیا کیا، پھر نماز کو پڑھا۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ 8ویں امام نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ و خمس بھی دیتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے میں خمس نہ دوں۔ امام نے کہا لا رخصہ لا رخصہ، کسی بھی طرح سے ہم اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں خمس و زکوٰۃ دینا ہی ہے، چونکہ خمس دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں امام نے کہا شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز کو برپا کرتا ہے اور زکوٰۃ کو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وہ یحج،
وَيَحِجُّونَ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، ہمارا شیعہ اگر مستطیع ہے تو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ ضرور حج کرنے کے لیے جائے گا۔ وَيَصُومُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ماہ مبارک رمضان میں پورے روزے رکھے گا۔ وَيَتَوَالُونَ، ہم سے محبت کرے گا۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ بِأَعْدَائِنَا، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ تو عزیزان گرامی، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں نے کچھ شیعہ کے سائنس آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سائنس ہمارے وجود میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اگر پائے نہیں جاتے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے نزدیک ہو اور اس سائنس کو اپنے وجود میں ڈھالیں، تاکہ رسول اسلام کی حدیث میں ہم بھی شامل ہو جائے کہ رسول اسلام نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہاں عزادارو، اگر ہماری کامیابی ہے تو صرف اور صرف حسین کے در کو تھام لیتے ہیں۔ اگر امام نے یہ کہا کہ مؤمن اور شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کا سلوک، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا ہے، تو آئیے کربلا میں ہم درس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کا سلوک ایک بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ غازی ابو الفضل العباس ہے، نہ صرف یہ کہ غازی ابو الفضل العباس، بلکہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کربلا میں تشریف فرما تھے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت ہو جائے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب غازی ابو الفضل العباس فرات کے کنارے پہنچے، مشکیزہ سکینہ کو پانی سے بھرا، اب غازی ابو الفضل العباس قیام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، کچھ لعینوں نے حملہ کیا، غازی گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ بس امام نے اپنے بھائی عباس کی آواز سنی، اپنی کمر کو پکڑ لیا، کہا الآن انکسر ظہری، اے بھائی عباس تمہارے جانے سے اس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔